لیکن اگر وہی کل کو جب اللہ اس کو انشاءاللہ ہدایت دے گا اور دین کا کام کرے تو بولے تو ناچ رہا تھا نا. بلکہ وہ تمہیں بول کے توبہ تھوڑی نہ کرنے والا ہے. ہو سکا ہے کہ اس کا جو ڈانس کا آخری اسٹیپ تھا وہ اسٹیپ ہوتی ہے اس نے توبہ کر لیا ہوگا دن میں. کیا ہوش میں اللہ میں سے کیا ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے کا کیا ہے کہ بہت کسی کی کچھ خطا ہوئی نا تو یہ تو چھوڑ دو کہ اس سے یہ کیوں عمل ہوا ہے, وہ بھول جاتے بہت جلدی کہ یہ عمل اس سے کیوں ہوا ہے, مگر اس کو بدنام کرنے پھر 100 لوگ ایک ساتھ لگتے ہیں اور ہنسی اڑاتے. ایک حال ہی میں ہمارے ماشاءاللہ نامچین گھرانے کے بھائی ہے, وہ کہیں جا کر ناچے. اب ان کی ذہنی حالت صحیح رہتی نہیں ہے, اب وہ کہیں جا کر ناچے تو لوگوں نے ایسا تماشا, جب لوگوں کو ویڈیو پہنچی تو ایسا تماشا کہ اس نے واٹس اپ اسٹیٹس پہ چڑھا دیا, کوئی گروپس میں شیئر کرنے لگ گیا ہے. کیا کر رہے ہو یہ؟ اللہ رب العزت میں آپ کو آپ کے آنکھیں نم ہو جائے گی. ایک واقعہ میں بتا دوں کہ ہم ہمارے عیب چھپاتے نا, اللہ رب العزت کل قیامت کے روز ایک بندے کو حساب کے لیے بلائے گا کہ ادھر آ, اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا اور بولے بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ تو بولے اللہ میں نے یہ گناہ کیا تھا. تو اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے کیا جا معاف کیا. کیوں؟ کیونکہ جس طرح تو دنیا میں لوگوں کے عیب چھپایا کرتا تھا نا, آج میں بھی تیرا یہ عیب چھپا دیتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اور اس کو بولے جا چلے جائیں یہاں سے. گناہ کیا ہے اس نے, مگر کیا صفت تھی اس کی کہ اپنے خود سے تو گناہ ہو رہے مگر کسی کا گناہ دیکھ لیتے تو اس کو چھپاتے. اب لوگ کہتے ہیں, ہاں لوگ کہتے ہیں ارے سب کو تو معلوم ہے. میں کہتا ہوں سب کو معلوم ہے. چلو آپ کے اسٹیٹس پہ دیکھنے والے 150 لوگ ہوں گے, اس میں تو میں کہتا ہوں کہ 149 کو معلوم ہے, لیکن جو ایک بندے کو نہیں معلوم تھا اس نے بھی آپ کے اسٹیٹس سے اس کو بھی معلوم ہو گیا نا. لوگ سمجھ رہے نہیں, لوگ اب ان کے گھر والوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ کیوں کیا, اور وہ ٹریٹمنٹ کر رہے اس کے گھر والے. مگر کیا ہمارے میں اتنا ضرور نہیں ہے کہ ایک ہمارا بھائی ہے وہ کسی غلط چیز میں تو اس کی اصلاح کوئی نہیں کر رہا ہے, مزہ سب لے رہے, حالانکہ اس کی ذہنی حالت. یہاں تک کہ ایک صحابی کا واقعہ نا کہ جب جن سوار ہوتا ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ ان پہ جن سوار تھا کیا تھا, وہ اللہ ہی ان کی نیت جانتے بہتر, مگر ایک صحابی, آپ نے بھی ایک قصہ پڑھا ہوگا کہ وہ صحابیہ پہ جب جن سوار ہوتا تھا تو ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ وہ صحابیہ اپنے کپڑے پھاڑتی تھی. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم صبر کرو. فرمایا اللہ کے نبی میں صبر کرتی مگر مجھے بہت شرم آتی جب میں اپنے کپڑے پھاڑتی ہوں. ہمارا معاشرہ اس وقت بھی ہوتا نا تو ایسی گندی حرکت کرتا, ویڈیو بنانے والی اور اس کو پھیلانے والی. وہ صحابیہ کہہ رہی کہ اللہ کے نبی میں صبر کرتی مگر مجھے شرم آتی جب وہ اتنے میرے پہ حاوی ہو جاتے کہ میں اپنے کپڑے پھاڑتی ہوں, مجھے بڑی شرم آتی ہے. پھر اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی اور ان کی وہ دور ہو گئی. تو ہوتا ہے نا کبھی کبھار پوزیشنز ہوتے ہیں جن کے پوزیشن سے انسان کر لیتا ہے. کبھی کبھار دماغ کی حالت صحیح, وہ بندہ نامچین ہے, محنت کرنے والا بندہ ہے, سوچو تو صحیح کہ تم کیوں وائرل کر رہے ہو اس کی ویڈیو. اور جو بھی اس کا مسئلہ ہے اس کے گھر والے ماشاء اللہ دیکھنے والے. ابھی لوگ کہیں گے اس کو کھوٹال کمپنی سے پیسہ آیا ہے, تو مطلب کچھ بھی تم یار, ہمارے میں اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپائے, اس کی اصلاح کریں. اصلاح کرنے والے لوگ ہیں, اس کے گھر والے کر رہے, ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو اسٹیٹس پہ ڈالنے کی, گروپ میں شیئر کرنے کی. آپ بھی اس پہ بولے, مجھے بہت برا لگا. کیا ہمارے بھائی ہے یار وہ بھی. حضرت میں اگر بولوں گا تو ایسا لگے کہ نبیل اپنے گھر والوں کی بڑائی کر رہا ہے, یا ان دا سینس سوری ٹو لینگویج لال کر رہا ہے. میرا بھانجا ہے توحید ڈان, اس نے ویڈیو دیکھا اور آنکھ میں آنسو آیا, اس کا اسٹریس لے لیا اس نے کہ یار یہ بندہ ایسا کیسا. واللہ ہمارا فیملی گروپ ہے, جب اس پہ ویڈیو آئی ہے واللہ آئی کین شو یو, ہاں میں پروف کے ساتھ بات کر رہا ہوں, ہر کسی نے یہ بات کیا اللہ اکبر بیچارہ گیا. اور سب نے کیا کیا, وہی دعا کہ اللہ جس چیز میں یہ بندہ مبتلا ہے تو ہماری اس سے حفاظت فرما, اور اللہ ہمیں ایسی آزمائش. ہمیں افسوس ہوا ہے, کیوں؟ کیونکہ یار وہ ہمارا بھائی ہے یار, اور ہم یہ دیکھ وہی, اور ہم وہ یہی سوچ رہے کہ جا کے اس نے نا, ارے بھائی وہ اس کے سینس میں تھا, وہ کیوں کرے گا ایسا. اب اس کے پیچھے محنت نہیں کریں گے نا, یہ نہیں ایسا, اس کو مزہ اچھی ہے. لیکن اگر وہی کل کو جب اللہ اس کو انشاءاللہ ہدایت دے گا اور دین کا کام کرے تو بولے یہ تو ناچ رہا تھا نا, اور کدھر ناچا تھا غیر کیس میں. دس از دا مینٹلٹی آف آور سوسائٹی, دس از دا مینٹلٹی. تو میں وہی تو بولتا ہوں نا, کتنے لوگ ہیں وہ یہی سوچتے کہ ان سے کیا بات. اب وہ کل کو مایوس ہو گیا, اسلام کی بات آ گئی تو کیا کون سی بتا رہی ہے, جتنے لوگوں نے پھیلایا سب. تو مطلب اس کو بھی لوگ ٹرینڈ تمہارے گھر کا رہیں گا تو کیا کرو گے,
کیسی ایپ پوشی کریں گے, باقاعدہ میسج کریں گے یار دیکھا تیرے میرے ریلیشن خراب ہو جائیں گے, تو نے کیا حرکت کیا تھا, تو وہ اس کا معاملہ نہیں. حالانکہ میں نے اس کے تو سالے سے بھی کنسرن کیا ہے کہ بھائی کیا ہے اس کے ٹائم. اتنا تو رہنا چاہیے ایک مومن میں. تم بڑے بڑے داڑیاں رکھ رہے ہو, تمہارے ماشاءاللہ ٹخنے کے اوپر سب ہے, تم اسلامی لباس, تمہارا اسلام کہاں ہے زبان پہ؟ میں بتا رہا ہوں نا کہ میں تمہیں پروف دے سکتا ہوں ٹائمنگ کے ساتھ. جب یہ ویڈیو آئی اور ہمارے جب فیملی گروپ پہ آئی تو ہم لوگ بھائی بہنوں کے یہی الفاظ, میرا بھانجا کے آنکھ میں آنسو آئے. تو کیوں آئے؟ الحمدللہ ہم ہمارے گھر میں ویسی تربیت تو کر رہے ہیں. ہم یہ تھوڑی دیکھ رہے کہ باہر ہمارے کو لوگ کیا سوچتے ہیں. اب اس کے بعد میں وہی پوائنٹ وہ بتا رہا ہوں, اب یہ ایک موضوع ہو گیا. اب لیکن میرے گھر والوں کے ساتھ کل کو ہم لوگ کیا, کس کو پتا ہے کہ ہمیں علم غیب ہے کیا؟ لوگ یہ بات کو کب سمجھیں گے؟ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بلال, میں کہہ رہا ہوں بلال ماشاءاللہ تم آج ہم آپ کو دیکھ رہے ایک زمانے سے الحمدللہ آپ یہی لباس میں ہو ماشاءاللہ ہر چیز الحمدللہ, بٹ تم یہ چیز کی گارنٹی لیتے ہو کہ تم آگے ایسے ہی رہو گے؟ اگر میرے نظر میں جس نے گارنٹی لے لیا نا تو وہ جہنمی ہے. کیوں؟ اس کو اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, وہی ایگزیکٹلی یہی بات ہو گئی نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے ساتھ بھی کیا بنے گا مجھے نہیں معلوم ہے, جبکہ بشارت ہے, مطلب ان کے لیے ہی تو بنا ہے سب کچھ. تو کیوں کہا؟ کیونکہ وہ ایک چیلنج ہوتا ہے علم غیب کا کہیں نہ کہیں کہ یار نہیں میں. اور ایسے بڑے بڑے جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے ان کے بازے پلٹے ہیں. قرآن کی تفسیر نکلا, اٹس ناٹ اے چائلڈ پلے, کہ اللہ نے ایسا علم نوازا تھا کہ قرآن کی تفسیریں لکھے. لیکن آج معاملات یہ آ گیا ہے کہ جیسے مجھے مطلب اوپن کرنے کی بات ہی نہیں ہو کہ اللہ نے گھوم گئے نا. وہی بات ہے اپنے اس پہ نہ ہنسنے کہ میں سب جانتا ہوں. یار یہ چیز آ گئی نا, آنا پرستی یا علم ختم ہو گیا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بتانے کا مطلب یہ کہ کل کو وہ مایوس ہو جائے. ایسے بہت سارے ہمارے ساتھ حادثات ہوتے ہیں, ہم جو صحیح چیز کرنے کی رہتی وہ نہیں کرتے, کہ اگر ہم صحیح عمل کرتے تو ہو سکتا ہے وہ اسلام سے اور راغب ہو گیا. اور میں نے اتنا بڑا گناہ کیا پھر بھی مجھے لوگ گلے لگا رہے. کیوں؟ کہ اسلام کی عظمت ہے. اب کل کو وہ مایوس ہو گیا اور مجھے تو مسلمانوں نے بدنام کیا. اور لوگوں کو تو گناہ ظاہر لوگوں کے ایسے کرنے کا شوق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ کسی شخص سے گناہ ہو گیا, اس نے توبہ کر لیا, اور آپ بھی فرماتے بہرحال کیا وہ تمہیں بول کے توبہ تھوڑی نہ کرنے والا ہے. ہو سکا ہے کہ اس کا جو ڈانس کا آخری سٹیپ تھا وہ سٹیپ ہوتی اس نے توبہ کر لیا ہوگا دن میں, کیا ہوش میں اللہ میں سے کیا ہو گیا, اس نے توبہ کر لیا, اللہ نے قبول کیا. اور اللہ کا تو اصول ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, کہ جس کو معاف کرنا چاہے معاف کرے, جسے عذاب دینا چاہے عذاب دے. اس کو کون سوال کرنے والا ہے؟ یہ تو اللہ کا قاعدہ ہے. اللہ نے اس کے ناچ پہ پکڑ بھی نہیں کی ہوگی کیونکہ اللہ اس کی کیفیت جانتا ہے دل کی. لیکن اب جتنوں نے تانا دیے نا, اب حدیث سنو کیا آتا ہے کہ کوئی توبہ کر لے. آپ نے جو بات بتایا نا, میں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. سوری میں آپ کی بات کاٹا ہوں. ہم یہاں پر بیٹھے تھے ایک مجلس میں حضرت کے, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایک, کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے جاتے تھے, ہم کلامی کرنے جاتے, تو کوئی نہ کوئی راستے میں ملتا تھا اور وہ جو ہے کچھ نہ کچھ اپنا کوشچنس رکھتا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام گئے تو دو لوگ ملے, ایک بہت نیک دی پائس ون, انہوں نے کہا کہ اللہ سے پوچھو کہ میرا معاملات کیا ہے. اور آگے ہی گئے تو ایک بہت گنہگار شخص, زندگی بھر گناہ کرنے والا شخص, ان سے پوچھا کہ اللہ سے پوچھو میرا معاملہ کیا. اب جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر اور سوال کیا کہ اللہ فلانا فلانا, تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے, وہ جو بہت نیک ہے نا, دیکھیے کتنا پوائنٹ ہے بات, یہ جہنم میں جانے والا ہے, اور وہ جو بہت زیادہ گنہگار ہے نا وہ جنت میں جائے گا. اب موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کا ایک ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کاؤنٹر کوشچن اللہ تعالیٰ سے, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ وہ تو موسیٰ ہی تھے جو اللہ سے ریٹرن سوال کرتے تھے ہم جیسا. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوئی ہے نا, سوئی لے کے جاؤ اور ان سے سوال کرو کہ سوئی کے دانے میں ہول ہے نا جو نوک میں, جیسے ہم ٹریڈ پاس کرتے بہت مشکل سے, اس میں سے اونٹ پاس ہوگا کیا؟ بولے ٹھیک ہے. تو وہ گئے تو پہلے انہیں ایک بندہ ملا,
تو ان سے پوچھے کہ جیسا انہوں نے پوچھا کیا بنا، تو بولے ٹھیک ہے میں سوال کا جواب دیتا، یہ بتا کہ اگر اللہ چاہے تو یہ سوئی کے نوک میں پوائنٹ میں سے کیا اونٹ پاس ہو سکتا ہے؟ اب یہاں آئی اس کی دین کی بات اور سمجھداری کی بات، خود کے علم کی بات. ارے کیا سوال کر رہے ہو تم، کوئی اور بات. کہا کہ نہیں میں جو سوال کر رہا ہوں کہ یہ سوئی کے ہول میں سے کیا اونٹ پاس ہو سکتا ہے اللہ چاہے گا تو. وہ ڈینائی کر رہا ہے اور کوشچنس کا آنسر ہی نہیں کر رہا. نے کہا کہ تو جہنمی ہے. اب وہ جو شرابی ہے جو گنہگار ہے زندگی بھر، اس کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام گیا اور کہا کہ جیسے میرا کیا سب، انہوں نے کہا کہ وہ سب چھوڑیے، سوئی کے ہول میں سے کیا اونٹ پاس ہو سکتا ہے اگر اللہ نے چاہا. اس کے الفاظ ہے اونٹ تو کیا اگر اللہ چاہا تو یہاں سے پورا لشکر پاس ہوگا. وہ کیا فرما رہا ہے کہ اونٹ نہیں، صرف یہ ہول میں سے اللہ چاہیں گا تو لشکر پاس کرے گا. یہ ہوتا ہے اللہ پہ توکل. ایک ہے جو دیندار کا ٹھیکہ لے کے بیٹھا ہے ٹھیکے داری میں، اور ایک ہے جو گناہ میں چور ہے. یہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اس کو اللہ کو وہاں سے اٹھانا تھا. یہ ہمارا رب ہے. ہمارا رب بہت رحم دل ہے، بہت. اگر ایسا ہو جائیں گے تو بیچارے جو اسلم ایریا کے بھی لوگ ہیں جو ان کو نہیں کہ تو یہ کیسا معاملہ. آج نکلتے جب نبی کے بات پہ ہے، نبی کی شان پہ بات پہ آگے بولنے کے بعد تو شہادت کے جام نوش فرماتے. اللہ کا اصول بھی دیکھو نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ زندگی بھر نہیں کیا نا سجدہ، جب میرے نبی کے لیے شہید ہو. یا اللہ تو ہم کس بیس پہ، مطلب میں نیک، میں 5 وقت کا میں نمازی ہوں، تھوڑا بہت تو میری جنت ہے اور میں اس پہ یہ ہوں. اللہ اکبر. ایک گنہ گاروں کے ساتھ یہ معاملات ہوتا ہے نا. اللہ ہم کو دین کا فہم عطا فرما. وہی بتا رہا تھا کہ جو ہائی لائٹس کرتے ہیں ہم گناہوں کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بندے نے توبہ کر لیا ہے تو اب جس نے ہائی لائٹ کیا اس کے گناہوں کو، کتنے ہائی لائٹ ہوئے نا، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، کتنے گروپس پہ آئے، کتنوں نے اسٹیٹس پہ رکھے، کتنوں نے FB پہ چڑھایا. تو اللہ کے نبی کا فرمان سنا رہا ہوں، یہ میرے گھر کی بات نہیں ہے، نہ ان کے گھر کی بات ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو. یعنی آپ سوچو کہ آپ کہیں پر ناچ رہے نہیں بھی ہو، مگر آپ کا کوئی نہ کوئی عیب اگر آپ نے اس سے جا کے، کیونکہ آپ یہ حقوق العباد میں اس سے جا کر معافی مانگنا ضروری ہے. اگر آپ نہیں کرتے ہیں، جنہوں نے بھی خصوصاً کیا ہے اسے، تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ وہ خود ایسے گناہ میں مبتلا اللہ ان کو کرے گا، موت سے پہلے انہیں موت نہیں آنی. یعنی ان کی بھی ایسی بدنامی ہونے والی ہے جو لوگوں نے اس کو ہوا ہنسی مذاق میں اس کو جو ہے شیئر کیا ہے. یہ اللہ کا اصول ہے. اور یہ تو ادھر ہے، اور یہاں پہ گناہ میں مبتلا بھی ہو گئے، اس سے معافی بھی نہیں مانگی، پھر آخرت بھی تو ہے نا، وہاں پر جو سزا ملے گی ہم نہیں سوچ سکتے. اور میں چلو یہ بات کو یہاں پہ میں روک دیتا ہوں کہ میں آپ کو دوسرے جو بتا رہا ہوں میں کہ مقصد یہ ہے کہ یہ تو ایک بتانے والی بات ہوئی، جیسا جی سمجھو جیسا، لیکن ہماری سوسائٹی معاشرہ بات کو سمجھ رہا نہیں. یہ ہمارے ادھر کا واقعہ، ایسے کئی واقعات دنیا میں ہو رہے. ہمارے ادھر کتنے مسجد ہیں، کتنے مسجد، کتنی مسلم کی آبادی ہے، کتنا لوگ ایک دوسرے، تو پھر تو ہم دوسروں سے کیا ایکسپیکٹیشن کریں گے حضرت. پھر وہ جو بچے جا رہے یونیورسٹیز میں اور اسلام چھوڑ رہے تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے. پھر اس میں دیکھا جائے تو کیا ہے، کیا وہ سب کا ذمہ ہم پہ آنے والا ہے کہ ہم نے دعوت نہیں پہنچائی ہے. تم کو تو علم لیا تھا، تم نے تو بڑے یہ پڑھے، بڑے یہ سب کتابیں پڑھے ہو، کیا کیے، عمل کیا کیے، کیا بتائے لوگوں کو تم نے. کیا یہ وہ لوگ جواب نہیں دیں گے جنہوں نے روکا ہے کہ نہیں ان کے پاس مت جا کے سیکھو، ان کے پاس مت جا کے، کیا اللہ لوگ روکتے ہیں.